السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس لیکچر میں ہم آپ لوگوں کو ہیومنس کے اندر ریپروڈکشن کے طریقے بتائیں۔ دیکھیے، سوال ہمارے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے طریقوں سے انسان کو پیدا فرمایا۔ ابھی تک جو آپ نے ماضی میں پڑھا ہے اس میں طریقہ کار نہیں پڑھے آپ نے صرف یہ سنا ہے کہ بس انسان ہے اور پھر انسان کی جنریشن چل رہی ہے، لیکن آپ نے جو ہے نا میتھڈس آف ریپروڈکشن ابھی تک نہیں پڑھے ہوں گے۔ آج ہم آپ کی توجہ انسان کی پیدائش کے طریقوں کی طرف دلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنے طریقوں سے پیدا فرمایا، اور آپ لوگ اس سے متفق ہوں گے اور اس بات کو ایگری کریں گے اور اس بات کو مانیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو سب سے پہلے یہ دیکھیں، اور اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ جو بھی چیزیں ہیں ہم آپ کو ایویڈنس کے ساتھ بیان کریں گے، اور ہم آپ کو اس کے ایویڈنس آپ کے سامنے بھی موجود ہیں، آپ یہ خود کو بلیو کرتے ہیں، مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے اس کو بہت ہی توجہ کے ساتھ سننا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کتنے طریقوں سے پیدا فرمایا۔ How many methods are there by which the human beings are reproduced؟ ٹھیک، تو اس میں دیکھیں کہ سب سے پہلے جو ایک طریقہ ہے فرام وداؤٹ فادر اینڈ مدر۔ ایگزامپل ہے حضرت آدم اس پر یہ والے لکھیں گے ڈبل اے کے ساتھ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے لکھا نہیں ہے، میں خود کہہ رہا ہوں، لیکن علیہ السلام منہ سے میں ادا کر رہا ہوں، یہاں لکھا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے مثال، اب آپ کے ذہن میں سوال آنا چاہیے کہ کیا حضرت آدم علیہ السلام جو ہے ان کے فادر یا ان کی مدر تھی؟ نہیں تھی۔ تو وداؤٹ مدر اینڈ فادر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کے پارہ نمبر 4 کے اندر پورا بیان موجود ہے۔ سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 4 کے اندر یہ پورا بیان موجود ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ 18 سے لے کے اور آگے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو ہوئی ایک بات، اس کے اوپر ہم سب کا بلیو بھی ہے اور یقین بھی، ٹھیک ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے ماں باپ کا نام نہیں تھا، کوئی نہیں بتا سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے مٹی سے پیدا فرمایا۔ کلیئر ہوگی بات؟ نمبر فرام میل اونلی، ایگزامپل حضرت بی بی حوا ہم لکھتے ہیں لیکن ایل لکھا ہے، ایل کہتے ہیں حضرت بی بی اما حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، اور اردو میں اس کو ہم حوا کہتے ہیں، عربی میں حوا کہتے ہیں، لیکن انگلش میں ایو کہتے ہیں، EVEF، اور اسی سے لفظ ایوننگ بنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایو سے لفظ ایوننگ بھی بنا ہے، شام کا، ٹھیک؟ تو حضرت بی بی اما حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے وہ کیسے پیدا ہوئی؟ تو یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 1 ہے، آپ کے پاس نوٹ بھی کر سکتے ہیں، سورہ نساء پارہ نمبر 4 میں ہے، اس کی آیت نمبر پہلی جو ہے اس کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، ایک انسان سے پیدا کیا، اور اس انسان سے اس کی بیوی کو پیدا فرمایا۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، بالکل زوجہ کا لفظ استعمال فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی ان کے جسم سے ان کی زوجہ کو پیدا فرمایا۔ He created a female from a male human۔ ٹھیک، یہ دوسرا طریقہ ہے، اس کے اوپر بھی ہمیں کسی کو اعتراض نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن شریف میں آیت موجود ہے، سورہ نساء کی پہلی آیت میں نے آپ کو بتا دی ہے، تو یہاں پر کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا۔ حضرت آدم السلام میل ہے، حضرت آدم السلام میل ہے، اور میل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیمیل کو پیدا فرمایا، ٹھیک؟ اچھا، نمبر 3 ہے ہمارے پاس فرام فیمیل اونلی۔
ایگزامپل ہم دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس میں یہ دیکھیں کہ یہ بھی قرآن شریف میں موجود ہے، سورہ مریم کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بغیر نکاح اور بغیر شوہر کے وداؤٹ ہسبینڈ اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام عطا فرمایا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت عمران اور حضرت بی بی حنہ ان کے والدین ہیں، حضرت بی بی مریم کے والد کا نام حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور ان کی والدہ کا نام حضرت بی بی حنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر ہسبینڈ کے بغیر جو ہے میل کے اللہ تعالیٰ نے ان کو میل عطا فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اس میں فرام فیمیل اور تو صرف حضرت بی بی مریم اکیلی ہے، ان کے ساتھ جوڑا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فیمیل سے ایک میل کو پیدا فرمایا، یہ تیسرا طریقہ، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 4 طریقہ یہ ہے کہ فرام دی کمبینیشن آف میل اینڈ فیمیل، یہ اس وقت سچویشن چل رہی ہے۔ 3 طریقے اس کے اندر کرنٹ ہیں اور 3 طریقے اس کے اندر جو ہیں وہ ایڈاپٹیڈ ہیں، یعنی پہلے ہو چکے ہیں، اور 3 طریقے اس کے اندر وہ ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک جو اس وقت چل رہے ہیں۔ تو میں نے 7 طریقے اس کے اندر آپ کو بتانے ہیں، جس میں سے 3 میں نے بتایا ہے یہ ہو چکے ہیں، اور ان کی مثالیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرما دی جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب یہ جو چوتھا طریقہ ہے فرام دی کمبینیشن آف میل اینڈ فیمیل، یہ اس وقت سچویشن چل رہی ہے، میل اور فیمیل کی کمبینیشن سے جو ہے انسان کی ریپروڈکشن ہوتی ہے، ٹھیک۔ اچھا، اس پر بھی کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، سب لوگ جانتے ہیں، سب کو پتہ ہے۔ نمبر 5 طریقہ ہے آئیڈینٹیکل ٹوئنس سملر سیکس، اور یہ ہے فرام ون زائگوٹ۔ اب یہ طریقہ بھی اس وقت چل رہا ہے، آپ جانتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے اور آپ کی نالج میں ہے کہ اس وقت جو ہے نا آپ دیکھتے ہیں، آپ نے اپنے خاندانوں میں، آپ کے رشتہ داروں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کے ہاں جو ہے وہ 2 لڑکیاں 2 لڑکے، 4 لڑکیاں 4 لڑکے، 3 لڑکیاں 3 لڑکے، یعنی سیم سیکس کے کئی بچے پیدا ہوتے ہیں، اور یہ ورلڈ کے اندر ریکارڈ موجود ہے۔ اب تک جو ہے نا 13 یعنی لڑکوں کا ریکارڈ اور 16 لڑکیوں کا ریکارڈ اور اس سے بھی زیادہ کا ریکارڈ اس وقت ورلڈ میں موجود ہے۔ پاکستان کے اندر جو ہے نا 13 لڑکوں کا یعنی سیم سیکس کے 13 لڑکے ایک وقت میں پیدا ہوئے، یہ ریکارڈ موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ پوری ورلڈ کے اندر جب آپ سرچ کریں گے تو آپ کو ملے گا کہ بہت ساری جگہوں پر یہ مثالیں آپ کو مل جائیں گی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہیں آئیڈینٹیکل ٹوئنس۔ آئیڈینٹیکل کا مطلب ہوتا ہے سیم سیکس والے۔ تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک زائگوٹ ہوتا ہے، اور وہ ایک زائگوٹ جو ہے یہ ایک زائگوٹ ہے، اس کے اندر جو ہے یہ ایگ ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے یہ جو ہے وہ یعنی یہ اسپرم ہوتا ہے، یہ اسپرم ہے اور یہ ایگ ہے۔ یہ اسپرم جب اس کے اندر ایگ کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے نا یہ کہلاتا ہے زائگوٹ۔ یہ کہلاتا ہے زائگوٹ۔ جب فرٹیلائزیشن ہو جاتا ہے، فرٹیلائزیشن ہونے کے بعد ایگ کے ساتھ اسپرم کی کمبینیشن ہو جاتی ہے تو اس کو زائگوٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک زائگوٹ سے جو ہے نا یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے ایک جو ہے نا اس میں لائن آتی ہے، یعنی اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس میں ایک لائن پڑتی ہے جس کی وجہ سے زائگوٹ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ آپ سیب کی مثال لے سکتے ہیں، سیب کو آپ ایسے چوٹی سے کاٹیں گے، اس کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے، پھر آپ 90 کے اینگل پہ دوبارہ اس کو کاٹیں گے تو اس کے کتنے ٹکڑے ہو جائیں گے؟ آپ نے سیب کو ایک دفعہ ایسے کاٹا، 2 حصے ہو گئے، پھر آپ نے سیب کو ایسے کاٹا، یعنی 90 کے اینگل پر آپ نے اس کو کاٹا، تو پھر آپ کتنے ٹکڑے ہو جائیں گے؟ 4 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اور پھر جو ہے نا ایک جو ہے نا آپ نے سیب کو آپ نے ایسے کاٹا، پھر ایسے کاٹا 90 کے اینگل پہ، پھر آپ نے اس کو ایسے کاٹا دوبارہ 90 کے اینگل، تو اب کتنے ٹکڑے ہو جائیں گے؟
8 ٹکڑے ہو جائیں گے. تو یہ طریقہ ہے زائگوٹ کے اندر جو ہے وہ بائیفرگیشن کا. تو بائیفرگیشن کی وجہ سے زائگوٹ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک زائگوٹ بعض اوقات 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے, تو اس سے 2 آئیڈینٹیکل ٹوئنز پیدا ہوتے ہیں, اور بعض اوقات اس کے اندر 2 لائنیں پڑتی ہیں تو اس کے اندر بجائے 2 کے 4 بچے پیدا ہوتے ہیں, جس کے اندر چاروں جو ہے نا سیم سیکس کے ہوتے ہیں. اور اگر اس کے اندر تھرڈ فروز پڑ جائے اور وہ اس طرح سے ہوگا تو اس کے اندر بجائے 4 کے 8 بچے. اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے 7 پیدا ہوتے ہیں, بعض اوقات 5 پیدا ہوتے ہیں. اس میں وجہ یہ ہوتی ہے جو کمزور ترین ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے اور جو زندہ رہتے ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں. کلیئر؟ تو یہ طریقہ جو ہے مونوزائگوٹک کہلاتا ہے, فرام ون زائگوٹ, اور اس کے اندر آئیڈینٹیکل ٹوئنز پیدا ہوتے ہیں چونکہ اس کا جو سیڈ ہے, اس کی جو بیس ہے وہ ایک ہی ہے. ایک زائگوٹ سے یہ سارے بچے بن رہے ہیں, تو جو ایک پہلے زائگوٹ کی جو سیکس ہوگا اسی سیکس کے سارے سیکس بنے گے. کلیئر ہوگی بات؟ اچھا یہ ہے جناب آئیڈینٹیکل ٹوئنز سملر سیکس فرام ون زائگوٹ. اور اس کے اندر چھٹا طریقہ ہے این آئیڈینٹیکل ٹوئنز فرام 2 زائگوٹ. اب جو ہے نا 2 زائگوٹ سے جو ہے وہ این آئیڈینٹیکل ٹوئنز بنتے ہیں. این آئیڈینٹیکل ٹوئنز کہتے ہیں ہم یعنی ڈفرنٹ سیکس کو. این آئیڈینٹیکل یعنی وہ آئیڈینٹیکل آپس میں نہیں ہوتے. اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ یہ جو اسپرم ہوتا ہے یہ یا تو ایکس ہوتا ہے اور یا پھر یہ وائی ہوتا ہے نا, اور یہ جو فیمیل کی جانب سے آتے ہیں یہ جو ایگ ہوتا ہے یہ ہمیشہ ایکس ایکس ہوتا ہے. تو فیمیل کی جانب سے ہمیشہ ایکس ایکس آتا ہے. یہ جو لکھ رہا ہوں فیمیل, اس کی جانب سے جو ہے نا ہمیشہ ایکس آئے گا اور اس سے بھی ایکس آئے گا. ٹھیک, اور یہ جو میل ہوتا ہے اس کو میل کی نشانی ایسی ہے, تو اس سے جو ہے نا وہ کبھی ایکس آتا ہے اور کبھی وائی آتا ہے. تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ اگر یہ ایکس جو ہے وہ اس ایکس کے ساتھ کمبائن ہو جائے اور اس کی فرٹیلائزیشن ہو جائے, یعنی میل سے بھی ایکس آ جائے اور فیمیل سے بھی ایکس آ جائے. ایکس آ گیا اس سے فیمیل سے اور یہ ایکس آ گیا میل سے, تو اب یہ کیا بنے گی؟ فیمیل بنے گی. اسی طرح سے دوسری مرتبہ اگر یہ آ جائے, اچھا یہ ایک ایگ ہے, اسی طرح سے دوسرا ایگ ہے اور اس دوسرے ایگ کے اندر اسی طرح سے جو ہے یہ اسپرم جو ہے وہ آ گیا ہے اور یہ وائی ہے, اور یہ فیمیل کی طرف سے جو آتا ہے وہ تو ایکس ہی آتا ہے. تو اب یہ ایکس وائی بنے گی. تو ایکس وائی کا مطلب ہے کہ یہ لڑکا ہوگا. تو اس اعتبار سے جو ہے بعض اوقات ایک ہی ٹائم میں, بعض اوقات ایک ہی ٹائم کے اندر جو ہے نا وہ 2 ایگ فرٹیلائز ہوتے ہیں. ایک ایکس کے ساتھ فرٹیلائز ہوتا ہے اور ایک وائی کے ساتھ فرٹیلائز ہوتا ہے. اور جب 2 ایگ فرٹیلائز ہوتے ہیں تو پھر الگ الگ 2 زائگوٹ بنتے ہیں. جب 2 زائگوٹ بنتے ہیں تو ایک کے اندر ایکس آیا ہے اور ایک کے اندر وائی آیا ہے. جس کے اندر ایکس آیا ہے وہ فیمیل بنتا ہے, فیمیل بنتی ہے, اور جس کے اندر وائی آیا ہے اس کے اندر جو ہے ایکس وائی یعنی لڑکا بنتا ہے. تو اس اعتبار سے 2 زائگوٹ فرٹیلائز ہوتے ہیں, 2 ایگ فرٹیلائز ہوتے ہیں اور 2 زائگوٹ بنتے ہیں. اور ایک زائگوٹ جو کہ ایکس کے ساتھ بنا ہے تو فیمیل, اور دوسرا زائگوٹ جو ہے وہ ایکس وائی کے ساتھ بنتا ہے تو وہ میل کہلاتا ہے. تو اس طرح ایک لڑکا اور ایک لڑکی ایک ساتھ پیدا ہوتے ہیں. اور یہ بھی آپ کی آبزرویشن ہے, آپ نے اپنے خاندانوں کے اندر, اپنے رشتے داروں کے اندر, اپنی انوائرمنٹ کے اندر آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں کے یہاں 2 بچے ایک ساتھ ہوئے, ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے. تو یہ جو طریقہ ہے یہ آئیڈینٹیکل ٹوئنز کہلاتا ہے, اور یہ بھی اس وقت جاری ہے. ابھی بھی چونکہ ہوتے ہیں اور آئیڈینٹیکل ٹوئنز بھی ہوتے ہیں, یہ بھی جاری ہے, اور جو ہے وہ یہ والا جو طریقہ ہے یہ بھی جاری ہے. تو یہ تینوں طریقے جو ہیں اس وقت جاری ہیں, موجود ہیں. اور یہ جو طریقہ کار ہے آئیڈینٹیکل ٹوئنز کا, یہ پرسسٹ کرتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے. حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے وہ 2 بچے ایک ساتھ پیدا ہوا کرتے تھے ہر سال, ایک لڑکا اور ایک لڑکی ایک ساتھ پیدا ہوتے ہیں. تو یہ انفارمیشن آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے, اس کے اوپر ہمیں کوئی زیادہ سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں اس چیز کو. تو یہ کتنے طریقے ہو گئے ٹوٹل 6 طریقے. ایک یہ جو طریقہ ہے ری جنریشن فرام بونز,
یا فرام جو ہے نا بونس کی جگہ ڈی این اے لکھ سکتے ہیں ہم ڈی این اے، کیونکہ ڈی این اے جو ہے وہ بونس کے اندر جو ہے نا پریزرو ہوتا ہے. ہم کتنا بھی کسی چیز کو جلا دیں، ختم کر دیں، اس کو تباہ و برباد کر دیں، لیکن ڈی این اے اس کے اندر پرسسٹ کرتا ہے، ڈی این اے تباہ نہیں ہوتا ہے نا. تو اس اعتبار سے یہ سرٹن ہے یہ قیامت کے دن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے جو ذرات ہیں جسم کے، ہماری جو مٹی ہے اس مٹی سے ہماری جو ہڈیاں ہیں ان ہڈیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا ریجنریٹ کرے گا. اچھا یہ ریجنریٹ کرنے کا ہمیں یقین کیسے ہے؟ یقین اس لیے کہ ابھی ہم دیکھتے ہیں اس وقت کہ ہمارے پاس ہائیڈرا کی مثال ہے، ہمارے پاس جو ہے میٹریڈیم کی مثال ہے. اس کے اندر یہ جو میٹریڈیم ہے جس کو ہم سی ایلیکون کہتے ہیں، ہائیڈرا جس کا تعلق سلنٹریٹا سے ہے، سی ایلیکون کا تعلق بھی فائلم سلنٹریٹا سے. یہ جو اینیملز ہیں یہ جو ہے اگر ان کا ایک سیل بھی باقی ہو تو ایک سیل سے پورا آرگینزم بن جاتا ہے. تو اس اعتبار سے جو ہے پورا ایک آرگینزم بن جاتا ہے تو وہ ریجنریشن کہلاتی ہے. اس کے علاوہ ریجنریشن کی مثال میں نے آپ کو دی تھی ماضی کے اندر جو ہم نے پڑھایا تھا، آپ کو لیکچر دیا تھا، اس کے اندر میں نے بتایا تھا کہ جب بائی پاس ہوتا ہے کسی کا تو اس کے پاؤں میں سے ایک پوری آرٹری نکالی جاتی ہے، وہ آرٹری دل کی جگہ لگائی جاتی ہے اور وہ آرٹری جو ہے نا پاؤں کے اندر 3 مہینے میں دوبارہ ریجنریٹ ہو جاتی ہے. اور ریجنریشن کی مثال آپ کو چھپکلی میں ملتی ہے کہ چھپکلی کی دم اگر ٹوٹ جائے تو اس کی دم دوبارہ آ جاتی ہے. تو ریجنریشن کی مثالیں بہت ہیں. ایک پلینیریا کا نام سنا ہوگا، پلینیریا کے جتنے ٹکڑے کر دیں گے اتنے آرگینزم بن جاتے ہیں. تو یہ ریجنریشن بھی ہم دیکھتے ہیں، ہمیں نظر آتی ہے. تو اس لیے جو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا درست فرمایا، کیونکہ ہم سائنس کے اندر جو ہے نا ریجنریشن کی مثالیں اینیملس کے اندر دیکھتے ہیں. مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ 7 طریقے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ یقیناً آپ کو سمجھ میں آ گئے ہیں. اور چونکہ ہم اس کو ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو یہ جو ہے ہم اس کو دعوت دے رہے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کو یہ چیز یہ انفارمیشن اچھی لگی ہے تو اس کو آپ جو ہے نا سبسکرائب بھی کریں اور آگے جو ہے نا اس کو فارورڈ بھی کریں، شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.